حضرت حبیب اعظمی ایک زمانے تک سود کھاتے رہے، پھر اللہ کو پا لیا۔ سود خوری اور توبہ۔ حضرت حبیب اعظمی بہت بڑے صاحب نسبت افضل اولیاء میں سے تھے۔ ابتدا میں نہایت بدنام اور سخت دل تھے۔ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، بہت متمول اور صاحب ضربت تھے، مگر جتنی دولت بڑھتی جاتی تھی، بخل و قساوت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ سود پر روپیہ دیتے تھے اور بڑی ہی قساوت و بے دردی کے ساتھ وصول کرتے تھے۔ ہر روز صبح اٹھتے اور قرضداروں کے پاس تقاضے اور سود کی وصولی کے لیے پہنچ جاتے، اور قرضدار کے ہاں خواہ کچھ کھانے اور دینے کو ہو یا نہ ہو، یہ لیے بغیر نہ ٹلتے۔ قرضدار سورج سے ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک شخص کے ہاں گئے، سود کا تقاضا کیا۔ گھر والی نے کہا کہ میرا شوہر تو باہر گیا ہوا ہے، میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ ایک بکری ذبح کی تھی، اب بچوں کے کھانے کے لیے صرف ایک سری رکھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں۔ بولے میں نہیں جانتا، سری ہی مجھے دے دے۔ سری لا کر بیوی کو دی کہ یہ سود میں ایک جگہ سے ملی ہے۔ سری پک رہی تھی۔ ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، بولے جا، ہمارے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں جو ہم تجھے کچھ دیں، اس سے تو کچھ مالدار نہ ہو جائے گا مگر ہم غریب ہو جائیں گے۔ فقیر مایوس ہو کر چلا گیا۔ بیوی نے دیگچی کھول کر دیکھی تو سری کی بجائے زندہ خون اس میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے شوہر سے ذکر کیا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ بہت متاثر ہوئے اور دل میں ایک دھواں اٹھا۔ وقت آ گیا تھا، قسمت بیدار ہو چکی تھی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے کیا ادا پسند آ گئی تھی۔ بیوی سے بولے آج میں نہ صرف سود لینے، سود کھانے بلکہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ دوسرا دن جمعے کا دن تھا۔ گھر سے اپنا روپیہ واپس لینے کے لیے نکلے۔ بچے کھیل رہے تھے، دیکھتے ہی بولے ہٹو، ایک طرف ہو جاؤ، دیکھو حبیب سود کھور آ رہا ہے، مبادا اس کے پاؤں کی گرد ہم پر پڑے اور ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ سن کر دل میں اور شعلے بھڑک اٹھے۔ لوگوں کے پاس جانے کی بجائے سیدھے حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ انہوں نے چند باتیں جو کہیں تو دل کی پوری دنیا بدل کر رکھ دی۔ انہی کے ہاتھ پر صدق دل سے توبہ کر لی۔ اب حبیب وہ حبیب ہی نہ تھے، کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ دل میں روشنی پیدا ہو گئی تھی اور جان و روح میں ایک نئی آگ لگی ہوئی تھی۔ واپسی میں ایک قرضدار نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ اٹھا۔ آپ نے پکار کر کہا بھاگنے کا وقت بیت چکا۔ اتفاق سے راہ میں پھر کھیلتے ہوئے بچے ملے، دیکھتے ہی بولے حبیب آ رہے ہیں، دور ہٹ جاؤ کہ ہماری گرد ان پر نہ پڑے کہ یہ توبہ کر کے پاک ہو چکے ہیں۔ آپ پر اسی وقت رقت طاری ہوئی۔ بولے بار الہی، تیری شان بندہ نوازی پہ قربان، تجھ سے صلح کیے ہوئے ایک ہی دن گزرا ہے کہ تو نے اس کی خبر اپنے دوستوں اور بچوں تک پہنچا دی اور میرا نام نیکی کے ساتھ مشہور کر دیا۔ جھومتے تھے اور روتے تھے۔ آپ نے ماہ محرم 283 ہجری میں وفات پائی، 80 سال کی عمر پائی۔ عشق و عبادت۔ اسی روز اپنے شہر میں منادی کرا دی کہ جس کا مال میرے پاس رہن رکھا ہے وہ آ کر لے جائے، مجھے اپنے روپیے کی بھی ضرورت نہیں۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ سب راہ خدا میں لٹا دیا۔ انتہا یہ کہ مانگنے والوں کو اپنا پیرہن اور بیوی کی چادر تک دے ڈالی اور دونوں برہنہ ہو گئے۔ اب گھر میں اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بصرہ کا ایک دولت مند آن کی آن میں امیر سے فقیر ہو گیا اور خوش تھا کہ دولت دے کر بڑی دولت پائی۔ اس کے بعد آپ دجلہ کے کنارے ایک جھوپڑی ڈال کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ پھر یہ کیا کہ دن کے وقت تو حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں جا کر اور حاضر رہ کر علم سیکھتے پڑھتے اور رات بھر نماز میں مصروف رہتے۔ کچھ روز تو بیوی کے پاس اس کے باقی ماندہ اور ڈھکے چھپے زیور سے جو اسے جہیز میں ملا تھا گزر ہوتی رہی۔
رہی۔ آپ تو عشق الہی میں محو تھے، کچھ ہوش ہی نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے گزر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک دن بیوی نے کہا کہ بال بچوں کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ٹھہر جا، صبر کر، مزدوری کرنے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر صبح گھر سے نکل گئے اور جنگل میں جا کر عبادت شروع کر دی۔ دن بھی نماز میں مصروف رہے۔ شام کو گھر آئے تو بیوی نے کہا کچھ کما کر لائے؟ فرمایا میں جس کی مزدوری کر رہا ہوں وہ نہایت شریف و کریم ہے، مجھے اس سے مزدوری مانگتے شرم آتی ہے۔ خود ہی کہتا ہے کہ میں 10ویں روز مزدوری دیا کرتا ہوں، وہ وقت پر خود ہی بلا مانگے دے دے گا۔ 10 روز بھی یوں ہی گزر گئے۔ آپ دن بھر عبادت کر کے شام کو گھر آ جاتے۔ 10ویں روز فکر ہوئی کہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ آپ شرمندہ و نادم گھر میں آئے۔ دروازے پر جو پہنچے تو گھر کے اندر سے کھانے کی خوشبوئیں آئیں۔ متعجب ہوئے اور اندر گئے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر سامنے آئیں اور نرمی اور منت سے کہا کہ آپ کس کی مزدوری کرتے تھے؟ واقعی وہ بڑا کریم ہے۔ آج دوپہر ہی کو اس نے ایک مزدور کے ہاتھ 1 بوری آٹا، 1 بکری، کچھ شہد اور گھی اور 300 درہم مجھے بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ ان کے مالک نے کہا ہے کہ اپنے کام میں ترقی کریں تاکہ مزدوری و اجرت میں ترقی اور زیادتی ہو۔ بولے واقعی میرا آقا بڑا کریم ہے۔ یہ سب سامان اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھجوایا تھا۔ اس کے بعد آپ ہماتن مصروف عبادت ہو گئے۔ حجابات اٹھتے اور مقامات کھلتے چلے گئے۔ ولایت کے درجے پر پہنچ کر مستجاب الدعوات ہو گئے۔ ایک روز آپ نے صومعہ میں مصروف نماز تھے کہ خواجہ حسن بصری تشریف لے آئے اور خود بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اجمی تھے، عربی الفاظ کا تلفظ صحیح نہ تھا۔ آپ نے الحمد کو الحمد پڑھا۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا حبیب تمہارے پیچھے نماز جائز نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر علیحدہ ہو کر نماز ادا کی۔ اسی شب کو خواب میں دیکھا کہ دربار ایزدی قائم ہے۔ عرض کیا بار الہ تیری رضا کس امر میں ہے؟ حکم ہوا حبیب کے پیچھے نماز پڑھنے میں جن کا تو نے صحت لفظی کا خیال کیا، صحت نیت پر نظر نہ گئی، تجھے کیا خبر کہ ہمیں اس کی زبان سے یہ لفظ کیسا پیارا معلوم ہوتا تھا۔ حبیب اجمی کا رتبہ اور یہ منزلت کیوں نہ ہو، آپ کے قلب میں محبت الہی کا ایک تندور گرم تھا، عشق کی آگ لگی ہوئی تھی، اور اللہ زبان نہیں دل اور نیت ہی دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں تشریف لائے کہ حبیب اجمی سامنے سے ظاہر ہوئے۔ مؤخر الذکر نے فرمایا کہ آج ہم ان سے کچھ پوچھیں گے۔ اول الذکر نے جواب دیا جانے بھی دیجئے، یہ تو لوگ ہی عجیب الخلقت ہیں۔ آخر آپ کے تشریف لانے پر امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ اس شخص کی نمازوں کے متعلق کیا کہیں گے جس کی 5 نمازوں میں سے ایک قضا ہو گئی اور اسے خیال نہیں رہا کہ وہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا اسے خدا سے غفلت برتنے کے جرم میں انتہا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز قضا ادا کرے۔ امام احمد دنگ رہ گئے اور امام شافعی بولے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان سے کوئی سوال نہ کرنا چاہیے، ان کے رتبے اور ہیں اور آنکھیں اور۔ حجاج ظالم کسی امر پر حضرت خواجہ حسن بصری سے اظہار حق پر ناراض ہو گیا، اس نے ان کی گرفت کا حکم صادر کر دیا۔ وہ حضرت حبیب کے عبادت خانے میں آ کر روپوش ہو گئے۔ حجاج کے سپاہی پیچھے پیچھے آئے، ہر طرف دیکھا مگر انہیں نظر ہی نہ آئے۔ بولے حبیب حسن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اندر ہے۔ سپاہی اندر گئے لیکن کچھ نہ پایا اور آ کر کہا کہ حبیب حجاج تم سے جو سختی روا رکھتا ہے تم اسی کے مستحق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو عبادت خانے میں ہے، اگر تمہیں نظر نہ آئے تو میرا کیا قصور ہے؟ سپاہیوں کے جانے کے بعد خواجہ نے کہا کہ حبیب خوب حق استادی ادا کیا کہ میرا پتہ بتا دیا۔ فرمایا میرے صحیح بولنے سے ہی نجات ملی ورنہ دونوں گرفتار ہو جاتے۔ میں نے دعا کی تھی کہ خدایا میں نے حسن کو تیرے سپرد کیا ہے، تو اس کی حفاظت کر۔
دیکھ لیجئے خدا نے کیسی حفاظت کی کہ آپ سامنے بیٹھے رہے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک عورت نالا و گریاں حاضر ہوئی اور کہا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ چاندی ہو تو اسے اللہ کی راہ پر دے۔ اس نے 2 درہم خیرات کر دیے۔ فرمایا جا، تیرا بیٹا گھر پر موجود ہے۔ گھر جا کر دیکھا تو بیٹے کو موجود پایا۔ بیٹی نے کہا کہ میں بہت دور ویرانے میں تھا، مالک نے مجھے گوشت لینے بازار بھیجا کہ یکایک ایک ہوا آئی جس نے اٹھا کر مجھے یہاں ڈال دیا۔ میں نے ایک آواز سنی، ضرور تھی کہ اے ہوا اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جس دن آپ کو عرفات میں دیکھا تھا اس روز معلوم ہوا کہ آپ بصرے میں ہی تھے۔ ایک روز آپ اپنی پوستین چھوڑ کر وضو کے لیے چلے گئے۔ واپسی میں دیکھا کہ حضرت حسن بصری وہاں کھڑے ہیں۔ بولے تم یہاں پوستین کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ فرمایا اس کے بھروسے پر جس نے آپ کو اس کی نگہبانی پر مامور کیا۔ ایک دفعہ بصرہ میں قحط پڑا، آپ برابر کھانا تقسیم کرتے رہتے تھے۔ ایک تھیلی بھر سرہانے رکھ لی تھی۔ جب لوگ تقاضا کرنے آتے اور جنس کی قیمت طلب کرتے آپ اس میں سے نکال کر انہیں قیمت دے دیتے اور یہ بھری ہوئی نکلتی، حالانکہ یہ بالکل خالی تھی۔ ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آئے اور اس وقت آپ کے ہاں جو کی روٹی اور نمک کی چند کنکریاں موجود تھیں، وہی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اتنے میں فقیر نے جو صدا دی، آپ نے سامنے سے وہ روٹی اٹھا کر فقیر کے حوالے کر دی۔ خواجہ نے فرمایا حبیب تم بہت بزرگ ہو، لیکن تھوڑا سا علم بھی ہوتا تو بہتر تھا کہ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ کھانا سامنے سے نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ ایک ٹکڑا دے دینا چاہیے۔ آپ خاموش رہے۔ اتنے میں ایک غلام دسترخوان سے ڈھکا ہوا ایک تھال لے کر حاضر ہوا جس میں قورمہ، حلوہ، مرغن، روٹیاں اور 500 درہم تھے۔ آپ نے درہم اسی وقت تقسیم کر دیے اور کھانا دونوں نے کھایا۔ بات کو آپ نے فرمایا حسن علم کے ساتھ یقین کی بھی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری کو دیکھا کہ وہ دجلہ کے کنارے کشتی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ فرمایا میں نے علم آپ سے پڑھا ہے مگر آپ بھی ذرا یقین سے کام لیجئے۔ یہ کہا اور قدم دریا پر رکھ کر چل دیے۔ حضرت خواجہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے اور لوگوں کے استفسار پر فرمایا اگر کل قیامت کے روز آواز آئی کہ پولیس راج سے گزرو تو ہم اسی طرح عاجز رہ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ حبیب سے پوچھا تم نے یہ درجہ کہاں سے حاصل کیا؟ فرمایا آپ کاغذ کو سفید کرتے ہیں، میں دل کو سفید کرتا ہوں۔ خواجہ بولے میرے علم سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ ایک قاتل کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ اسی شب کو لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں مصروف کرام ہے۔ پوچھا تجھے یہ مرتبہ کہاں سے مل گیا؟ جب جواب میں کہا میرے پھانسی پر چڑھتے وقت حضرت حبیب نے مجھے گوشہ چشم سے دیکھ لیا تھا اور ان کے قلب میں رحم کے جذبات پیدا ہوئے تھے، یہ سب اسی کی برکت ہے۔ اللہ کا کرم ہے، وہ اپنے دوستوں کو اتنا نوازتا ہے کہ پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی، جو اس کا ہو جاتا ہے اس کی ہر بات کو وہ بڑھاتا ہے۔ یہ حالت تھی کہ آپ عزمی تھے، عربی سے واقف نہ تھے، مگر جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو زار زار روتے۔ کسی نے پوچھا آپ تو عربی سے واقف نہیں؟ فرمایا زبان واقعی عزمی ہے مگر میرا دل تو عربی ہے۔ مشغولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر میں ایک کنیز 30 سال تک مسلسل رہی مگر آپ نے اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی۔ ایک روز آپ نے اس سے کہا کہ اے عورت ذرا میری کنیز کو تو بلا دے۔ بولی حضور کنیز میں ہی تو ہوں۔ فرمایا کہ اس مدت میں حق تعالیٰ کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ تیرا چہرہ دیکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ ساری زندگی فکر و ریاضت اور عشق الہی میں گزاری۔